اچھا جی، اس وقت میں موجود ہوں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں بہت خوش قسمت ہوں، آج کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے ان پرسن. اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. میرے ذہن میں کچھ سوالات کافی عرصے سے گھوم رہے ہیں جو کہ میں نے سوچا آج ایک انٹیمیٹ سی ڈسکشن غامدی صاحب کے ساتھ ہو جائے. غامدی صاحب بہت بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے وقت دیا. گڈ ٹو سی یو ان گڈ ہیلتھ. کچھ میں بنیادی طور پر انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں فن کی، انٹرٹینمنٹ کی کتنی گنجائش ہے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہم امریکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں. ایک بنیادی سوال امریکہ کے بارے میں پھر اس پہ کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں امریکہ اور مے بی رینیسانس کا جو ہم ایریا اٹلی کو وہ چھوڑ کے تمام جتنی بھی قومیں ہیں وہ کسی نہ کسی ڈکٹیٹر، کسی اتھارٹیرین یعنی بغیر جمہوریت کے آپریٹ ہوئی ہیں. امریکہ کی واحد وہ آئی تھنک ایگزامپل ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پر انسانوں کی آزادی سے اور اپنی رائے سے ایک ایکسیپشنل طریقے سے معاشرے کو چلانا چاہا اور کامیاب طریقے سے چلایا ہے. اسلام کو دیکھ کر، میری اتنی نالج نہیں ہے آپ کی، مجھے لگتا ہے کہ شاید اسلام کا جو پیغام آیا تھا حکومت وہ کرنے کا اور پروفٹ محمد کے زمانے میں، وہ بھی ایک ایکسیپشن ہے جو کہ شاید امریکہ سے ملتی جلتی ہے لوگوں کے حقوق کے بارے میں، آزادی کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں. ایم آئی رائٹ؟ ایسا ہی ہے یا آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو نظام تجویز کیا وہ آزادی پر مبنی تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب ایک گورنر نے حدود سے کچھ تجاوز کر کے کسی شخص کو سزا دی یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو انہوں نے وہ لافانی جملہ کہا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا ہے، ولدتہم امہاتہم احرارا، جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی سیاست کا منشور ہے، ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ماؤں نے جن کو آزاد جنا ہے ان پر کوئی قدغن اگر لگا سکتا ہے تو ان کا پروردگار ہی لگا سکتا ہے. انسانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے عامر بن جائیں، وہ ان کے لیے بادشاہ بن جائیں. یہ جو حکومت ہے یہ تو لوگوں کی ضرورتوں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی ہماری ضرورت ہے ہم انسانوں کی، جس طرح مجھے پیٹ لگا ہوا ہے تو مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے. اسی طرح سے اگر میرے اندر جنس کی جبلت رکھی گئی ہے تو میں شادی کرتا ہوں، گھر بناتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ حکومت کا نظم بنایا گیا ہے. یہ قبائل کی سطح پر بھی اسی مقصد سے بنا ہے، یہ دنیا کی منظم ریاستوں میں بھی اسی مقصد سے بنا ہے. اس کو اپنے انہی حدود میں رہنا چاہیے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی آزادی کو ہر حال میں حفاظت حاصل ہو. وہ آزادی جو اللہ نے انہیں دی ہے ان کو کوئی دوسرا ان سے کیسے چھین سکتا ہے؟ تو یہ بھی اسلام کا بھی ایک سچ ہے کہ جو نظام آیا تھا وہ ایک قسم کا ایک ریبیلیس ایک وہ تھا کہ جو اس وقت کا سسٹم تھا، ہر چیز سے کنٹرول انسانوں کو کیا جا رہا تھا. انہوں نے صحیح معنوں میں آزادی دی ہے کہ آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، اپنی مشاورت سے، اپنی جمہوری طریقے سے جو بھی ہے نظام کو اپنے چلائیں. رائٹ؟ ایسا ہی ہے. اللہ کے پیغمبر نے آ کے حکومت قائم کی، اس میں بھی بالکل یہی صورتحال تھی. لوگوں کو حق دیا گیا، وہ اپنی رائے دیتے تھے، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے تھے، پوچھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس سے اختلاف بھی کرتے تھے، اس کے مقابل میں اپنی بات بھی کہتے تھے. اس کے دسیوں نظائر پیش کیے جا سکتے ہیں. بلکہ ہمارے اہل علم نے تو تمام واقعات جو رسول اللہ کے زمانے میں پیش آئے ان کا استقصاء کر کے آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیوی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے کو نظر انداز کر دیا. جو دین کا معاملہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن دنیوی امور، سیاسی امور، سماجی امور، ان میں جب بھی آپ نے کوئی رائے قائم کی تو جمہور کی رائے کے مطابق فیصلے کیے. رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین نے یہی طریقہ اختیار کیا. اس سے آگے کیا ہوگا کہ خوارج دن رات دھمکیاں دیتے تھے، کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم فلاں اور فلاں کو مار ڈالیں گے. جب سیدنا علی سے کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کوئی اقدام کریں گے تو کارروائی کروں گا، ابھی تو باتیں کرتے ہیں. بات کا جواب تو بات ہی سے دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس سے آگے آزادی کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس دور میں کیا اختلافات ہوئے، اس میں مختلف مجالس میں کیا بحثیں ہوئیں،
وہ سب ہم کو منتقل ہو گئیں. آج کے زمانے میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کابینہ میں کیا بحث ہوئی ہے, آپ نہیں جانتے کہ اندرون خانہ کیا کیا چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. ہم تو آپ کو آج بیٹھ کے بتا سکتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں نازک سے نازک معاملات پر بحث کیا ہوئی تھی, اس میں لوگوں نے آراء کیا دی تھی, اس میں اختلافات کیا تھے, جن کے اختلافات تھے ان کا موقف کیا تھا, وہ اس کے لیے استدلال کیا کر رہے تھے. یہ سب کچھ تاریخ کے سامنے کہاں سے آیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو آزادی ہے, یعنی ان کو کہنے کی آزادی, ان کو کرنے کی آزادی, ان کو آگے بیان کرنے کی آزادی. کسی ایک چیز پر بھی کوئی قدغن لگائی گئی اس کی کوئی مثال نہیں. رائٹ. اچھا, اب میں اس پہ انٹرٹینمنٹ یا فن کے سب سے پہلے تو آپ جب بھی مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری سیریس سبجیکٹ, میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی پرسنل لائف میں آپ کا کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی ٹائم ہے, کوئی فن یا کچھ میوزک آپ کا کچھ ہے؟ یہ فنون لطیفہ سب کے سب بالکل جائز ہے, مصوری ہے, شاعری ہے. آپ کا پرسنل کیا وہ ہے, کیا میوزک سنتے ہیں آپ یا کس قسم کا سنتے ہیں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس کا بڑا تعلق میری مصروفیات سے ہوتا ہے, لیکن میں ان میں سے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہتا. ادب سے میری بہت دلچسپی رہی ہے. میں سب سے پہلے شاعری کو اپنے لیے اختیار کر چکا تھا. ابھی بھی میرا مجموعہ کلام شائع ہوا موجود ہے. تو فنون لطیفہ سے, ادب سے ہمیشہ بہت تعلق رہا ہے میرا. نہ کوئی سننے میں کوئی معنی ہے, اب بھی کوئی موقع ملے اور کوئی اچھی چیز ہو تو ضرور سنتا ہوں, لیکن یہ میری مصروفیات ایسی ہیں اور اشتغال ان چیزوں سے ہے کہ اس کا وقت مجھے بہت کم ملتا ہے. لیکن جب بھی کبھی موقع ملے اس میں مجھے کوئی معنی نہیں ہوتا. تو عموماً کیوں یہ امپریشن ملتا ہے ہمیں اسپیشلی مذہبی طبقے سے؟ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, اور یہ صرف پاکستان کا نہیں, شاید انڈیا میں باقی مذاہب میں, کہ جو بھی انسانی زندگی کی ایکسپیرینس میں چیزوں سے انسان کو تسکین ملتی ہے, جسے ہم فن کہتے ہیں, کسی بھی قسم کا, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کوئی بھی ہوں, جس سے انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جسم کو, روح کو تسکین مل رہی ہے, ان باتوں کو آخری حد تک ڈسکریج کیا جاتا ہے, جس میں میوزک ایک بڑا پہلو ہے. تو کیوں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر آپ اسلام میں اس کی اجازت ہے تو کیا کوئی لمٹ ہے کہ اس حد تک میوزک الاؤ ہے یا انٹرٹینمنٹ الاؤ ہے اور اس کے بعد نہیں ہے؟ مطلب کیسے حد طے کریں؟ کسی چیز پر کوئی قدغن نہیں سوائے ان چیزوں کے کہ جن کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں, جو کچھ کہیں, جو کچھ سنیں, اس میں شائستگی ہونی چاہیے, اس میں مہذب اسالیب اختیار کرنے چاہیے, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ ولگیرٹی سے تعبیر کریں. محبت کے جذبات کا اظہار, لطیف جذبات کا اظہار, وہ ہماری شاعری میں ہوا ہے, ہمارے ادب میں ہوا ہے. بہت بہترین صوفیانہ شاعری ہے جو ہمارے ہاں فارسی زبان میں ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہمارے شعراء نے, اب سعدی, حافظ کو دیکھیں, محبت ہی کے مضمون کو لے کر غزلیں کہی ہیں اور بڑی بے مثال شاعری کی ہے. شعراء بھی کرتے رہے ہیں. اس کو اگر مثال کے طور پر کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ پڑھے گا, تو اس میں کیا خرابی پیدا ہو جائے گی؟ اور اگر کوئی آلات ہیں جن میں اسی آواز کو آپ نے ایک دوسری صورت دے دی ہے اور وہ مل کر اس سے ایک آہنگ پیدا کر دیتے ہیں, تو اس میں کیا چیز ہے؟ رہا یہ معاملہ کہ اس میں کچھ روایات سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ موسیقی ناجائز ہے, تو وہ یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیلی بحث کروں, لیکن میں بہت وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا مطلب سمجھنے میں لوگوں نے بالکل غلطی کھائی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ وہی ہے کہ ہر چیز میں تہذیب, شائستگی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا تعلق انسان کے اخلاقی وجود کو آلودہ کر دینے سے ہو. اس میں ہم کو نگران رہنا چاہیے. وہ تو اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے فحش لطیفے سنا رہے ہیں اس پر بھی لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی کہ یہ کوئی کرنے کی بات ہے. تو بس یہی ہے. باقی موسیقی, شاعری, ادب, مصوری, ہر چیز بالکل جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہاں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے ایمان والوں کے لیے کی. تو یہ کہاں سے, پھر یہ ڈسکریجمنٹ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک تو اللہ کا دین ہے, ٹھیک ہے, وہ جو پیغمبر لے کے آئے ہیں. ایک وہ دین ہے جو لوگوں نے ایجاد کیے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مقبولیت جس مذہب کو حاصل ہوئی ہے وہ صوفیانہ مذہب کی مختلف تعبیریں ہیں. وہ ہندوؤں میں بھی ہے, وہ بدھوں میں بھی ہے, وہ مسلمانوں میں بھی ہے. تو صوفیانہ مذاہب ترک دنیا پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا, اس کی نعمتیں, ان کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک آپ اعلیٰ مقامات نہیں حاصل کر سکتے. ان کے ہاں تو یہ چیز بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا آپ کی میز پہ پڑا ہوا ہے تو وہ کھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے. یعنی میرے والد صوفی تھے, یہ بالکل واقعہ ہے کہ
کہ ایسا ہوتا تھا بارہا، میری والدہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی، تو بارہا ایسا ہوتا تھا کہ کھانا ان کے سامنے رکھا ہے، عام حالات میں تو کھاتے تھے، لیکن رکھا ہے اور کسی نے کہا کہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہے، تو وہ نہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ پانی جو پاس پڑا ہوتا تھا وہ تھوڑا سا ڈال دیتے تھے تاکہ اس کا ذائقہ اچھا نہ رہے اور نفس کو کوئی غذا نہ ملے اس کے نتیجے میں۔ مطلب مکمل سیلف کنٹرول۔ صوفیانہ مذاہب میں اصل میں ترک دنیا اور ضبط نفس، بلکہ آخر میں جا کے نفس کشی، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ اس کے اثرات ہمارے یہاں بھی ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے ہر مذہب میں آ جاتے ہیں۔ یہ بودھسٹ جس طرح کرتے ہیں، جو مونکس ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک آپ ان مذاہب کی غلطی نہ واضح کریں، قرآن مجید نے تو اس کو قبول نہیں کیا۔ اس میں تو آپ اگر چاہیں تو سورہ اعراف کی جو آیات ہیں جس میں اسی موضوع کو قرآن نے بنیاد بنا کر ساری گفتگو کی ہے، اس میں بہت سخت لب و لہجے میں کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ تو اسلام کا نقطہ نظر تو بالکل مختلف ہے اس معاملے میں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو مہذب، شائستہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تمام فنون لطیفہ سے حظ اٹھانا چاہیے۔ فنون لطیفہ طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور طبیعت کے اندر سے سختی اور خشونت کو ختم کرتے ہیں، اس سے اچھی تہذیب وجود میں آتی ہے، اس سے بچوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ روح کی غذا تو اللہ کا کلام ہے، لیکن نفس کو بھی بعض لطیف غذائیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ان میں موسیقی، ان میں شاعری، ان میں ادب بہت کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے، لیکن انہی حدود میں جو حدود آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہر حال میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ تو وہ تو دیکھیے لباس میں، گفتگو میں، بات چیت میں، ہر جگہ ملحوظ رکھنے چاہیے، یعنی تہذیب ہو، شائستگی ہو، مہذب بات ہو، ایسی بات ہو جس کو میں آپ سے کہہ سکوں، آپ مجھ سے کہہ سکیں، والدین بچوں سے کہہ سکیں۔ تو یہ چیزیں اگر ملحوظ رہیں تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ یہ آپ مانیں گے کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یہ بھی مانیں گے کہ فنون لطیفہ سے متعلق لوگ زیادہ تجاوز کرتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات اس کے اوپر تنقید کرنا پڑ جاتی ہے، ورنہ اصل میں یہ سب چیزیں بالکل جائز ہے، اللہ کی نعمتیں۔ اور یہ ہر معاشرے میں الگ ہے، یعنی کچھ چیزیں جو یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہیں یہاں کے معاشرے میں، جسے ہم ڈیسنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ شاید پاکستانی معاشرے میں ڈیسنٹ نہ ہو۔ کوئی گانے میں اگر کوئی شاعری کسی خاص قسم کی یوز کر لی یا کسی خاص قسم کا لباس یوز کر لیا، تو جو چیزیں امریکہ میں ایکسیپٹیبل، تو یہ معاشروں اور ممالک کے حساب سے سیلف ریگولیٹڈ خود ہونی چاہیے، یا آپ کے نظر میں اسلام یہ اجازت دیتا ہے یا مذہب کے کوئی حکومتی ادارہ یہ طے کرے کہ حدود کیا ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ کی، کہ اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے، یہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ سینسرشپ ہم کریں گے؟ سینسرشپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے تو بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سیلف ریگولیشن، یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ میرے احساسات سے پیدا ہوگی، میری سوسائٹی کے عرف سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ امریکہ میں بعض چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ لوگ غلط نہ سمجھتے ہوں، ہمارے معاشرے میں سمجھیں گے۔ میں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے، وہاں کی کچھ اور چیزیں تھیں جن میں حساسیت تھی۔ یہ ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ان کے عرف سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک سوسائٹی کے اندر لوگ صدیوں سے ایک طرح سے سوچتے ہیں، وہ چیز آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مذہب ہے، تو عرف ہو یا مذہب، دونوں اصل میں کسی حکومت سے متعلق نہیں ہوتے۔ یعنی عرف سوسائٹی کی قبولیت سے آگے پھیلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری تہذیبی روایت ہے، تو یہ عرف ہے نا، تو یہ عرف اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس میں جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے خاندان کی روایات ہیں تو خاندان کے بزرگ توجہ دلا دیں گے، ہمارے معاشرے کی کوئی اچھی روایات ہیں تو میں آپ توجہ دلا دیں گے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مذہب ہے، تو مذہب میں لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے، اللہ کے پیغمبر کی بات سنیں گے، وہ لوگ جن کو ہم اہل علم کہتے ہیں وہ توجہ دلائیں گے۔ ہمارے ہم مسجد کا ادارہ ہے جس میں ہفتہ وار ممبر پر کھڑے ہو کر توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر اگر کوئی غلط چیز آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے عرف کے خلاف ہے، آپ کے مذہب کے خلاف ہے، تو آپ توجہ دلاتے ہیں۔ حکومت کا کام یہ نہیں ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ان چیزوں تک محدود رہے جن کے لیے حکومت قائم کی گئی ہے۔ حکومت کو لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں، کسی درجے میں بھی نہیں ہے۔ وہ لباس کیا پہنیں گے، وہ کیریئر کیا منتخب کریں گے، وہ موسیقی سنیں گے یا نہیں سنیں گے، ان معاملات
میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں. حکومت کا کام صرف دو چیزوں سے ہے: حق تلفی کو روکنا، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا. سیکیورٹی پرووائڈ. بس اس کے سوا حکومت کو کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. وہ اگر کرتی ہے تو اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے. اس کا حق اس کو نہ عقل دیتی ہے، نہ عرف دیتا ہے، نہ انسان کا علم دیتا ہے، نہ مذہب دیتا ہے. یعنی حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی اگر کوئی آرٹسٹ کوئی گانا بنا رہا ہے، کوئی مووی بنا رہا ہے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے، کس نہیں. میننگ یہ کہ آڈینس خود ڈیسائیڈ کرے گی، آڈینس اس پہ تنقید کرے گی تو وہ خود سمجھ جائے. آڈینس کریں گے، کسی سوسائٹی کا عرف ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا. جو مذہبی لوگ ہیں وہ توجہ دلائیں گے، اور ظاہر ہے کہ لوگ اپنے طور پر ان چیزوں کو درست سمجھیں گے تو اختیار کر لیں گے. کوئی چیز حدود سے کب تجاوز کرتی ہے وہ وہی دائرہ ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ایسی کوئی چیز لوگوں کے سامنے لے آتی ہیں جو ہمارے بچوں کے اخلاق کو تباہ کرنے والی ہے، جو بچوں کی عمر میں ان کو نہیں دیکھنی چاہیے، تو ظاہر ہے یہاں کیا ہوا، بچے کا حق تلف ہو گیا. تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے کے اندر، یہ تو آپ امریکہ میں یہ کر سکتے ہیں، یہاں بھی نہیں کر سکتے. یعنی میں یہاں کپڑے اتار کے گلی میں کھڑا ہو جاؤں تو گوارا کیا جائے گا، اس بات کو ہر آدمی روکے گا. لیکن روکنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تازیانہ لے کے آئیں میری پیٹھ پر برسا دیں. اس میں وہی چیزیں کردار ادا کرتی ہیں، یعنی عرف، سوسائٹی، معاشرہ. اور ہمارے معاشرے میں یعنی جس کو آپ مسلمان معاشرہ کہتے ہیں، بہت بڑا کردار علماء ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. مسجد کا ممبر اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ بہت کافی ہے. اس میں حکومت کو آگے بڑھ کے خواہ مخواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. وہ جب لگاتی ہے اس میں بہت سے کرپشن کے راستے کھول دیتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. رائٹ. تو اس چیز کو مطلب یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سے میری مراد پاکستان میں جنرلی ہم جو دیکھا تھی، ایون یہاں پہ بھی جو مذہبی کور مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ، یعنی انٹرٹینمنٹ کا جو پہلو ہے وہ زیادہ نہیں. یعنی کوئی مذہبی اگر تہوار ہے یا کچھ ہے تو اس میں آبویسلی آپ گانے نہیں سنیں گے یا کچھ، مطلب وہ نہیں ہوتا. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ مطلب کوئی مذہبی لیڈر تو اس کے الاؤ نہیں کرے گا، لیکن اگر ایسا ہو will that make it acceptable to people? Should they do it؟ یا وہ جیسے ویسے چلے تو یہ بہت زیادہ ڈرائی ہے. ہر ایک کی اپنی نوعیت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی تہوار سے آپ کی کیا مراد ہے. مثال کے طور پر عید الفطر ہے، تو عید الفطر میں ہم نماز پڑھنے گئے ہیں، تو وہاں تو خطبہ ہی دیا جائے گا، وہاں پہ موسیقی نہیں سنی جائے گی. میں گھروں کی یا ادھر ادھر گھروں کے اندر اس کے بعد آپ نے کوئی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کوئی اچھی چیز سن لی، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. عید پہ سنیں یا شبرات پہ سنیں، جس طرح چاہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہی بات ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو مہذب اور شائستہ بناؤ. ایسی چیزیں نہ کرو کہ جو تمہیں آلودہ کرنے والی ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اس میں جن چیزوں سے روکا گیا ان سے ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر رکتا ہے. اس میں حکومتوں کو مداخلت کا کوئی حق نہیں. حکومت کی بات کر لیں، اور جہاں تک پرسنل رسپانسبلٹی کی بات ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے، ایک کوئی بھی ایسی آئیڈیلی آپ کی نظر میں حکومت اسلامی نظریے سے بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ اپنی پاور میں بڑی محدود ہے، بڑی لمیٹڈ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بنیادی اس کی چیزیں اس کو کرنی ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، یا ایک شہری جو ہے دوسرے شہری کا مال یا جان اس کو نقصان نہ ہو، یہ لمیٹڈ وہ ہے. اس کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں انسان کو خود رسپانسبل ہونا ہے، جیسے ہم نے اخلاقیات کی بات کی ہے، باقی یہ ایک بہت بڑا فیتھ ہے جو کہ کسی بھی معاشرے پہ رکھنا ہے. یعنی ایک بہت بڑی، سمجھے کہ بہت بڑا گیمبل ہے کہ بھائی لوگوں کو آزادی دے دو، ہم تو صرف اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ہم سے میری مراد حکومت، اور اخلاقیات لوگ خود فگر آؤٹ کر لیں گے، معاشیات لوگ خود فگر آؤٹ کر لیں گے. یہ بہت بڑا فیتھ ہے. پاکستانی معاشرے کو اس وقت دیکھ کر پریکٹیکلی تو ممکن نہیں ہے، لیکن آئیڈیلی آپ کی نظر میں اتنا بڑا فیتھ پاکستان، بھارت یا ایسے کسی معاشرے پہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ خود فگر آؤٹ کر لیں گے اخلاقی معاملات بغیر حکومت کی مداخلت کے؟ خدا نے رکھا ہوا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو محدود کرنے والا؟ اچھا، حکومت کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ میرے شخصی معاملات میں مداخلت کرے؟ یہ حق تو خدا ہی دے سکتا تھا، تو خدا نے تو نہیں دیا. تو میرا پروردگار ہے جس نے مجھے یہ آزادی دی ہے. مجھے تو ایمان کے بارے میں بھی آزادی دی گئی ہے. یہ فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی ایک انسان کی حیثیت سے، مثلا بھارت میں یا پاکستان میں صرف مسلمان ہی تو نہیں رہتے. بالکل. تو لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لوگوں کو حق حاصل ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے. تو پھر اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہو.
جب خدا نے یہ آزادی دے رکھی ہے تو اسی طرح سے اخلاقی معاملات ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کا حق آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نصیحت کریں گے, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, آپ اللہ کے حکم کی حیثیت سے اس کو مانتے ہیں, وہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیے میں اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگاتا ہوں, اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہوں اللہ کے حکم پر, بہت سی پابندیاں لگاتا ہوں اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہوں اپنے کام کے تقاضوں سے. ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے عرض کیا کہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ وقت نکلے. یعنی ذہنی اشتغال ہی ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی سارا دن کو تحقیق کر رہا ہے, یا کسی آیت کے مسئلے کو حل کر رہا ہے, یا کسی حدیث کی مشکل کو حل کر رہا ہے, تو وقت نہیں ملتا یا اس جانب توجہ نہیں ہوتی, یا زیادہ حاضی ان چیزوں میں اٹھاتا ہوں. ایسے ہی جیسے ایک سائنسدان اپنے لیبارٹری میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی محظوظ کرنے والی چیز وہی بن جاتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظاہر ہے میرے شوق نے یہ چیز پیدا کر دی, میرے اشتغال نے پیدا کر دی. اسی طرح میرا مذہب, میرا پروردگار, میرے زمانے کا عرف, میری خاندانی روایات, وہ بہت سی چیزوں میں مجھے ڈسپلن کر رہی ہوتی ہیں. ان چیزوں میں کوئی چیز تازیانہ اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں پر برسائی نہیں جاتی. حکومت بالکل محدود ہے ان چیزوں تک جو میں نے آپ سے عرض کر دیں. میں کسی کا حق تلف کروں گا, حکومت کا کام ہے میرا ہاتھ پکڑے اور اس کا حق دلوائے مجھ سے, اور اسی مقصد کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. یہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں؟ اس میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو بعض قوانین کا پابند کیا جاتا ہے. تو قانون کی بنیاد ہی یہ ہے. جب پارلیمنٹ قانون بنائے گی, جب کسی جگہ قانون بنے گا, کانگریس میں بنے, سینٹ میں بنے, اسی اصول پر بحث ہوگی کہ آپ ان دو چیزوں سے آگے تجاوز نہیں کریں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ تبلیغ, تلقین. تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس دائرے میں تو قانون بنے گا, ظاہر ہے, یعنی حق تلفی کو روکنے کے لیے بنے گا, جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنے گا. باقی چیزیں حکومت نے کہاں کرنی ہے؟ جمعے کے ممبر پر کرنی ہے آگے. اس لیے جمعے کا ممبر حکومت کے لیے آئے, آ کر نصیحت کرنا چاہتے ہیں کریں بس. وہ ہمارا دل چاہے گا مانیں گے, اس کی رائے سے اتفاق کریں گے, دل چاہے گا نہیں مانیں گے. اس میں ہم آزاد ہیں پوری طرح. اور پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اپنے معاشروں پہ اعتماد کرنا چاہیے. یہ اعتماد خود خدا نے کیا ہے. انسان ایک باشعور مخلوق ہے, تو یہ سارے عوامل کام کرتے ہیں انسان کو درست کرنے میں. جب آپ اس کو گدھا بنا لیتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں ایک عصا پکڑا ہوا اور مارنا ہے, تو اس کے نتیجے میں تو بلکہ اس کی خودی بھی مجروح ہوتی ہے, اور اس کا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا جو دائیہ ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایک عام سی کہاوت ہے, آپ نے بھی شاید سنی ہوگی, کہ یہ قوم ڈنڈے کے بغیر نہیں سدھرے گی. یہ قوم کی بھی توہین ہے, اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں پکڑایا کس نے, یعنی آپ کون ہوتے ہیں. اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈنڈا خود کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ دوسروں کو مارنے کے لیے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل بےمانی باتیں ہیں. یعنی ڈنڈا کس نے ہاتھ میں پکڑنا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا, اور کس کو مارنا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا, اور اس نے کر دیا ہوا ہے. تو وہ دو چیزیں ہیں جن سے آگے کسی کو کسی پر ڈنڈا چلانے کا حق نہیں. لیکن پاکستان کا اس وقت جو حالات ہیں, اور بھارت کے بھی, مطلب وہ بھی کوئی خاص اس معاملے میں فرق نہیں ہے, ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا ماڈل جو آپ انویژن کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس کی اوریجنل وہ کی, کبھی ایسا آئے وہاں پہ, اور آئے تو کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم صحیح بات بیان کریں. باقی یہ کہ کوئی چیز کب آئے گی وہ تو اس کائنات کا پروردگار ہی فیصلہ کرے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کو غلط کہیں اور صحیح چیزوں کی ترغیب دیں. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آزادی دے گا, آزادی بڑی حد تک ہے ہمارے ہاں, یعنی باقی ملکوں سے بہت بہتر ہے. اگر آپ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو دیکھیں, مشرق بعید کے بعض ملکوں کو دیکھیں, تو ان کے مقابلے میں پاکستان بہت آزاد ہے, اور لوگوں کو بھی بڑی حد تک آزادی حاصل ہے. تو اس آزادی سے کوئی طوفان نہیں آتا, کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. البتہ ہمارے ہاں دوسرے عوامل کمزور ہو گئے ہیں. مثلا ہمارا تعلیمی نظام بہت کمزور ہے. ہمارے جمعے کا ممبر بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے پاس ہوتا, وہ علماء کے پاس چلا گیا ہے. ہمارے ہاں جو علم پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ناقص پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرے عوامل ہیں جو سوسائٹی کی تربیت کرتے ہیں, تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں, وہ کمزور ہو رہے ہیں. مضبوط ان کو کرنا چاہیے, نہ کہ عصا ہاتھ میں پکڑانا چاہیے. وہ عوامل زیادہ توجہ کے مستحق ہیں. اور یہ جو آپ امریکی معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں, تو یہاں بے شمار چیزیں ہیں جو کام کر رہی ہیں سوسائٹی کو ڈسپلن کرنے کے لیے. یعنی حکومت کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. سوسائٹی کی روایات ہیں, ایک آئین ہے, اس آئین کے ساتھ وابستگی ہے, پھر اس کے بعد 200-300 سال تک سوسائٹی نے جس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے, وہ ساری چیزیں ٹریڈیشن بنتی ہیں, عرف بنتی ہیں. اسی طریقے سے آپ مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں.
تو کسی سوسائٹی کے اندر روایتیں مضبوط کی جائیں، تہذیبی اقدار کو مضبوط کیا جائے، اس میں وہ لوگ جو سوسائٹی پر مؤثر ہوتے ہیں ان کے کردار کو بہتر کیا جائے، تعلیمی نظام میں ہر چیز صحیح خطوط پر صحیح وقت پر رکھی جائے، تو خود بخود سوسائٹی کے اندر ایک نظم پیدا ہو جاتا ہے۔ باقی حکومت کو بس اسی درجے میں رہنا چاہیے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ اچھا، آخر میں غامدی صاحب، آپ کافی عرصے سے، اب 3-4 سال سے امریکہ میں ہیں، یہاں سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یہاں کی مسلم کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں، اب تک آپ کی جو آبزرویشن ہے یہاں کی مسلم کمیونٹی کی، خاص کر امریکہ میں، کوئی 1-2 بڑے ایشوز آپ کی نظر میں کیسے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان لیک کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے جن کو کرنی چاہیے؟ کوئی بڑے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں آپ کی آبزرویشن میں؟ میرے خیال میں ایک ہی اور کوئی مسئلہ نہیں، ایک آزاد معاشرہ ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری اپنی کمیونٹی نے بہت ترقی کی ہے۔ مسئلہ ایک ہی ہے، وہ مسئلہ ہے اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنے مذہب سے اپنی آئندہ نسلوں کو وابستہ رکھنا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کی کوئی اچھی یا صحیح رہنمائی نہیں ہوئی۔ اگر وہ رہنمائی کی جاتی تو یہ مسئلہ اتنا پیدا نہ ہوتا۔ اس میں یہ خیال کیا گیا کہ اگر آپ ان کو مذہب بتا دیں گے، اگر آپ ان کو والدین کے سپرد رکھیں گے، اگر ان کو آپ ذرا کنٹرول کریں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ جبکہ میرے نزدیک اس کا راستہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے، ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو والدین کی ذہنی برتری کو قبول کیے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو وہ تو کچھ بات مان لیتا ہے، لیکن جس وقت بچے کا علم بڑھتا ہے، اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے، پرانی نسل کے مقابلے میں، تو وہ پھر آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو والدین نہیں بلکہ اس سے برتر لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے ذہن کو متاثر بھی کریں اور اس کو بتائیں بھی کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے کرنی ہے۔ وہ برتر لوگ ہر تہذیب پیدا کرتی ہے، تو وہ اسلام میں بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ابھی تک یا عربی میں ہے یا فارسی میں ہے یا اردو میں ہے، یعنی ہماری زبانوں میں ہے۔ تو زبانوں سے تعلق جیسے ہی منقطع ہوتا ہے تو بچوں کا رشتہ اپنے سے برتر ذہن کے لوگوں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے یہاں جو واقع ہو گئی ہے۔ یعنی میں اسی لیے یہاں والدین کو نصیحت کرتا ہوں کہ کچھ بھی نہ سکھائیں، اپنی زبان سے وابستہ رکھیں، بس اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو ہمارا پس منظر دیہاتی تھا بالکل۔ وہاں پر جو ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ہمارے گرد و پیش کے لوگ، ظاہر ہے کہ وہ اسی سطح کی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ جو مذہبیات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں دیہاتی معاشرے میں کیا صورتحال ہوتی ہے، اب بھی جا کر دیکھ لیں وہاں، تو یہ ہمارے گرد و پیش میں تھا۔ جب ذہن اس سے بلند سطح کی طرف پرواز کے لیے مائل ہوا تو وہ کون لوگ تھے کہ بچپن میں جنہوں نے پکڑ لیا؟ وہ ابوالکلام تھے، وہ اقبال تھے، وہ شبلی تھے، وہ ابوالعلا مودودی تھے۔ اس سطح کے لوگ تھے جن سے وابستہ ہو گئے ہم لوگ، یعنی مدرسے کے زمانے میں انسپریشن آپ کو وہاں سے وہ جب وہ ملنا شروع ہو گئی تو اس وقت ذہن کی پرواز کے لیے حدود متعین ہونا شروع ہوئے، اور بعد میں پھر اپنی دنیا انسان تلاش کر لیتا ہے۔ تو یہ بچے جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں یہ اس سے محروم ہو گئے ہیں، اس سے کرائسس پیدا ہوا ہے، بحران پیدا ہوا ہے۔ تو انہیں انسپریشن کی ضرورت ہے، انہیں انسپریشن کی ضرورت ہے، اور وہ انگریزی زبان یا یہاں کی زبانیں کب دیں گی اس کے لیے 4 نسلیں چاہیے، یہ اتنے بڑے لوگ پیدا ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی، وی ہوپ کہ دیٹ ہیپنس۔ غامدی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ گڈ ٹو سی یو ان گڈ ہیلتھ اگین۔ تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار واچنگ۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم۔ دیٹس اٹ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔ بہت شکریہ۔